بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری عمیر علی نقشبندی صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار ٹرانسمیشن میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک مصرع ناظرین بس اسی کو لے کے چلیں گے کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. یہ دنیا ناظرین ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں انسان ازل سے مبتلا ہے. یہ ایسا جال ہے جس میں انسان مکمل طور پہ جکڑا ہوا ہے.
یہ ایسا بھور ہے جس میں انسان مکمل طور پہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں انسان مکمل طور پہ دھسا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا سراب ہے ناظرین جس میں انسان مکمل طور پہ کھویا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا معشوق ہے انسان جس کی زلفوں کا اسیر مکمل طور پہ ہوا ہے۔ انسان پوری زندگی ناظرین جس حسن پر، بڑی میں عام سی سطح کی باتیں کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، کہ انسان پوری زندگی ناظرین جس حسن پر بڑا فریفتہ ہوتا ہے، جس جسم کو بڑا سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، خوبصورت نظر آنے کے لیے سب کچھ کیا کرتا ہے، آخر یہ جسم مٹی کی خوراک بنتا ہے۔ آنکھیں رخسار پر بہتی ہیں، گوشت کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنتی ہیں، ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، اور سارا حسن و جمال خاک میں مل کے ختم ہو جاتا ہے، یعنی خاک ہو جاتا ہے۔ انسان پوری زندگی ناظرین جس مال کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز ہر طرح کا کام کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، گردنیں مارتا ہے، 2 نمبر سارے کام کرتا ہے، پیسوں کے لیے حلال حرام کچھ نہیں دیکھتا، یعنی حرام کو اختیار کرتا ہے، گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس بناتا ہے، آخر کار جب جنازہ اٹھتا ہے ناظرین تو یہی مال اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پھر یہ اکیلا ہوتا ہے اور قبر کا اندھیرا ہوتا ہے اور گلے میں اس حرام مال کا توق ہوتا ہے۔ انسان ناظرین پوری عمر طاقت، کرسی، منصب، حکومت کے لیے دوڑتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، اپنے اشاروں پر دنیا کو رکھتا ہے، آخر سانس بند ہوتے ہی بے بس لیٹا ہوتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر کروٹ دیا جاتا ہے، سارا منصب، ساری طاقت، ساری حکومت دوسروں کی محتاج ہوتی ہے، پھر وہی ابن الوقت اپنے جسم سے ایک مٹی تک ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان ناظرین پوری عمر جس صحت پر بڑا نازاں ہوتا ہے نا، آج ہمیں صحت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں ہماری اوقات بتلا دی کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ تو آج ناظرین انسان جو اپنی صحت پر بڑا نازاں ہوتا ہے، اچانک کسی جھٹکے کا شکار ہوتا ہے، اچانک پھر یہی جسم اس حد تک لاغر و بیمار ہوتا ہے کہ انتہائی بدبو کا شکار ہوتا ہے، اور اپنی ہی غلاظت، اگر کیمرہ میری طرف کیجئے تو اپنی ہی غلاظت اپنے جسم کے ساتھ لگے ہوئے اسٹول بیگ اور یورین بیگ میں پھر، یعنی میں کیا کہوں کہ اس کو بند کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگا کے جو ہے گھما کرتا ہے۔ ناظرین حقیقت یہی ہے کہ انسان کی حقیقت دراصل کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ دھوکہ ہے، کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہ دنیا ناظرین اس معشوق کی طرح ہے جس کی زلف کا اسیر جو بھی ہوا وہ صرف برباد ہوا۔ کہیں دنیا کو آخرت کی کھیتی فرمایا گیا تو کہیں سورہ نساء میں دنیا کو متاع قلیل قرار دیا گیا، کہیں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی میں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ کہیں یہ پکارا جاتا ہے کہ آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ بعض بزرگوں نے تو ناظرین انسان اور دنیا کی مثال اس طرح دی کہ دنیا اور انسان کا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے، کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے تو معاملہ درست ہے، اور اگر پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کہیں حدیث پاک میں آواز آتی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو، کیا کمال بات ہے صاحب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے ناظرین ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے، فرض کیجئے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے امریکہ جا رہے ہیں اور آپ کا ٹرانزٹ اگر دبئی سے ہے تو یہ ٹرانزٹری پیریڈ جو دبئی کا ہے یہ ایکچولی دنیا ہے ناظرین، کہ جس سے آپ نے نکل کے اپنی اصل ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، لیکن ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اور کہیں ناظرین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آتی ہے کہ جس میں مردہ بکری سے دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دی، بس آخری مصرع کہ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور،
عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کر نہ پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے وہ کام کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آئیے جناب آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میری پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت میرے دائیں جانب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور میں ناظرین پرسنلی عرض کروں میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن وہ شخصیتیں کہ جن سے متاثر ہوئے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ بہت ہی خوبصورت شخصیتیں، آپ کا انٹلیکٹ لیول ماشاءاللہ بہت ہائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک نارمز ہیں، سیاسی نارمز جسے آپ کہتے ہیں، سیاست کے جو نارمز ہیں، ان کے اندر وہ رچاؤ نظر آتا ہے، وہ تہذیب نظر آتی ہے۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب قمر الزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، السلام۔ تیسری شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ممتاز قوال ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میری سحری نشریات کا مستقل حصہ ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ سحری نشریات کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، دمکتا ہوا ستارہ ہیں تو غلط نہیں ہے۔ جناب شیر میاداد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ان کے بعد موجود ہیں ملک کے معروف ثنا خاں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب، اور آخر میں جناب آپ کو پتہ یہ جو کچن ہے، یہ تو جب یہ ابھی بتانا شروع کریں گے کہ کیا کیا بنا رہی ہیں تو مفتی صاحب بھی جو ہے ان کی بھی توجہ وہاں ہو جائے گی، مجھے یقین ہے قاہرہ صاحب کی بھی توجہ وہاں پہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مہوش ستارہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک۔ بھائی اب جلدی سے بتا دیجئے کہ کیا بنانے والی ہیں؟ آج میں بنانے جا رہی ہوں بادامی چکن ہے، اس کے ساتھ میٹھے میں بادامی چکن؟ بادامی چکن، واہ، اور اس کے ساتھ آپ نے میٹھے پہلی میں بال پہ سکسر مارا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو بادامی چکن پسند ہے؟ مجھے بہت پسند ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ اور میٹھے میں بنا رہی ہوں کسٹرڈ ٹرائفل ہے، اور جو ڈرنک ہے وہ ہے چاکلیٹ شیک، واہ، ناٹ کیک شیک، چاکلیٹ شیک۔ چاکلیٹ شیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیں قاہرہ صاحب سے تم درخواست کریں گے کہ انہوں نے افطار ہمارے ساتھ کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو آئٹمز آپ بنا رہی ہیں وہ قاہرہ صاحب نے مجھے کہا نہیں ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے آئٹمز رکھنے ہیں ہمارے لیے الگ۔ جی جی ضرور ضرور۔ اچھا جی، انگریڈینٹس بتائیے کیا کیا ڈال رہی ہیں اس میں؟ بادامی چکن میں ہم لے رہے ہیں سبروسو کا کڑاہی کٹ ہے تقریباً 2 کلو، اسی کے ساتھ خشخاش ہیں 2 کھانے کے چمچ، بادام چھلے ہوئے ہیں 1 کپ، کریم لے رہی ہوں 1 کپ، ناریل پسا ہوا ہے 4 کھانے کے چمچ، الائچی پاؤڈر ہے 1 کھانے کا چمچ، ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، وہ بھی میں اس میں یوز کر رہی ہوں۔ ہمارا جو امیون سسٹم ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل بہت اسٹرانگ کرتا ہے، یہ کھانسی اور دمے سے بھی آپ کو مطلب بہت فائدہ دیتا ہے، اس کے نقصانات کو آپ کے اندر کم کرتا ہے۔ اور آپ نے بھی، میں پرسنلی بولوں گی سب کو کہ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل جو ہے وہ اپنے گھر میں ہر کھانے میں یوز لازم کرنا ہے، کیونکہ آپ کا نارمل کھانا بھی اس سے بہت خاص بن جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ اور کوئی تفصیل آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل ہے۔ دھنیا پاؤڈر ہم لیں گے 2 کھانے کے چمچ، گولڈن پیاز ہے 1 کپ، ہری مرچیں 6 سے 7 عدد، کالی مرچ ہے 1 کھانے کا چمچ، وائٹ پیپر ہے 1 کھانے کا چمچ، کاجو کا پاؤڈر ہے 2 کھانے کے چمچ، کسوری میتھی ہے 1 ٹیبل اسپون، اور کسٹرڈ ٹرائفل میں لے رہی ہوں دودھ 1 لیٹر ہے، ٹی کیک ہے 300 گرام، اسٹرابری ساس ہے 1 کپ، بلو بیری ساس ہے 1 کپ، جلی جو ریڈ اور گرین ہے 1 پیکٹ ہے، ونیلا کسٹرڈ ہے 5 کھانے کے چمچ، چینی 1 کپ، کیلے 6 عدد، اور کریم لے رہی ہوں 1 پیکٹ۔ اور ہماری جو تھرڈ ریسیپی ہے چاکلیٹ شیک، اس میں لے رہی ہوں چاکلیٹ آئس کریم 4 سکوپ ہے، دودھ ہے 1 گلاس، چینی 2 کھانے کے چمچ، کریم چاکلیٹ لے رہی ہوں 4 کھانے کے چمچ، اور آئس لے رہی ہوں حسب ضرورت۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ نے سوچنے پہ، تفکر پہ مجبور کر دیا قاہرہ صاحب کو۔ پہلے تو وہ بہت سکون سے بیٹھے تھے، مسکرا رہے تھے، بندہ روزے سے ہو اور آپ اتنے اعلیٰ کھانے کے پکوان کے اتنے سامان کر دیں تو روزہ لگ جاتا ہے۔ میں آپ کے باڈی پوسچر کو دیکھ رہا تھا، پہلے آپ مسکرا رہے تھے، اس کے بعد آپ نے سوچنا شروع کیا اتنے سارے آئٹم۔ اچھا سر یہ بتائیے، بہت آج چونکہ ظاہر موضوع اس قسم کا، اور پہلے تو یہ کہ ہماری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے خاص طور پہ مفتی صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ سے ہم جو ہے براہ راست تعزیت بھی کریں آپ کے بیٹے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے، اور ظاہر ہے یہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جدھر وہ ہیں بہت اچھے، اور انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے، اللہ کرے۔ یہ جو
ہم دنیا کو کیسے، پہلے تو بتائیے دنیا کو دیکھتے کیسے ہیں آپ؟ یہ جو سامان 100 برس کا ہے، ہم جو لگے رہتے ہیں صاحب ہمیں سب کچھ مل جائے، طاقت مل جائے، حکومت مل جائے، قوت مل جائے، ایکچوئل کیا حقیقت کیا ہے دنیا کی؟ دیکھیے آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو دیا، یقیناً یہ ایک اینگل ہے، میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتا، ٹھیک، میرا نقطہ نظر ذرا مختلف، ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور یہ رب نے پیدا کی کائنات ہے، اسی کا پیدا کردہ یہ جہان ہے، اسی کی پیدا کردی یہ نعمتیں ہیں، اور ہمیں اس حقیقت کو بڑے شان سے جینا ہے، بڑے تمتراک سے جینا ہے۔ واہ واہ، میں اس کو بالکل غیر حقیقی، کوئی جھوٹ نہیں سمجھتا، کوئی تصنع نہیں سمجھتا، میں زندگی کو بہت بڑی سچائی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ رب کی پیدا کرتا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے یہ امتحان گاہ بنائی ہے، اس میں رہنا کیسے ہے، دیٹس ٹرو، دیٹس ٹرو، ٹھیک، اس کا ایک اسلوب دیا ہے۔ آج ہم اگر عذاب کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی ایک سراب ہے، یہ سراب ہوتا تو رب پیدا ہی نہ کرتا، رب نے انسانوں کے لیے سراب نہیں، حقائق پیدا کیے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کے انعام ہیں۔ واہ، سو اگر ہم ان انعاموں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کا استعمال درست نہیں کر رہے، اس اسلوب کے تحت اس زندگی گزارنے کا سامان نہیں کر رہے، تو ہمیں جو بینیفٹ ملنے چاہیے زندگی کے وہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے عذاب بن رہے ہیں۔ صحیح، اگر ہمارے آج معاشرتی حالات خراب ہیں، آج ہمارے سماجی اور معاشی حالات خراب ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا جو ہے نا، ہے عبادت، یہ جو بہت بڑا امتحان گاہ، آپ کو ایک تنے ہوئی رسی پہ چلنا ہے، لیکن چلنا ہے، اس کا حسن بھی یہ ہے کہ آپ اس پہ چلیں گے تو بڑے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دولت اس وقت جو نظام آج تک دنیا میں آئے ہیں سوائے سوشلزم کے، باقی جتنے نظام آئے ہیں، سرمایہ داری نظام جو آج مروج ہے، ان سارے نظاموں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دولت اکٹھی کرتے ہیں، اگر وہ اکٹھی نہ کریں تو ذرا اس اینگل سے سوچئے کہ اگر دولت اکٹھی نہ ہو، یہ کارخانے نہ لگیں، یہ زمینداریاں نہ ہوں، یہ آپ کے چینلز نہ چلیں، یہ سارا کچھ جو ہمارے گرد و نواح میں ہے، یہ ٹرانسپورٹ نہ چلے، یہ دنیا کیسے چلے گی؟ روزگار کے ذرائع کیسے بنیں گے؟ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ کماتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ مختلف کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار اور اس میں ان کا لالچ ہوتا ہے کہ میری دولت اور بڑھے گی، حالانکہ وہ ساری دولت خود استعمال نہیں کر سکتی، اس کی نسلیں وہ دولت استعمال نہیں کر سکتی، لیکن یہ وہ اس کے اندر جو ایک لالچ ہے، یہ ایک مثبت لالچ ہے، لالچ کو بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لالچ ہونا زندگی میں چاہتا ہوں میرا لالچ کیا ہے، میرا لالچ ہے میں صحت مند رہوں، لیکن اس کی بنیاد پہ میں کسی اور کی صحت خراب نہ کروں۔ واہ، اچھی بات، یہ اچھی بات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک حقیقت جان کے، بہت بڑی اللہ کی پیدا کردہ ٹھیک ہے، وہ حقیقت جس میں وہ امتحان گاہ کے طور پہ ہمیں بھیج رہا ہے کہ جاؤ یہ امتحان گاہ ہے، اس میں جانا ہے اور اس کے اندر پوری شان سے رہنا ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم وہ رستہ چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم آج یورپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بڑی مادی ترقی ہو گئی ہے، تو ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ صحیح بات، درست، ہمیں دین تو نہیں روک رہا، ہمیں ہمارا مذہب تو نہیں روک رہا، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا ہے ہی دھوکہ، اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ، تو لوگوں کو ہم کیا سبق دیں گے؟ سو میرا انداز یہ ہے کہ ہم اس کو حقیقت مانیں اور یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ آج اس کے بعد آپ کوئی کتاب نہیں آنی، ٹھیک ہے، بالکل اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے، اب ہدایت کا سلسلہ بند ہے، یہی کائنات کے آخر تک چلے گی، اور اس میں آپ کے لیے جہاں عبادات دیں وہاں زندگی گزارنے کا اسلوب بھی دیا، قرآن میں ہدایات دیں، سنت نبوی میں ہمارے سامنے پورا اس کا پریکٹیکل نمونہ دے دیا، بالکل صحیح، کہ اس طرح کر کے جینا ہے۔ اور جہاں پہ آپ کے لیے آج جو مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے نا مسلمانوں کا، جو میری دانست میں، مفتی صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے، میں تو مذہبی آدمی نہیں ہوں، میرا ادھر علم نہیں ہے، لیکن گزارش بڑی سمپل ہے۔ دنیا میں آپ نے جینا کس طرح ہے، ایک سماج ہے نا، آپ اکیلا تو جی نہیں سکتے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کا ایک سماج ہے، گرد و نواح کے لوگ ہیں، ایک ریاست ہے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے رستہ دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عرب کے اندر جو انتہائی بدوؤں کے اندر بڑا خوفناک قسم کا تعصب ہوتا تھا، اور آج بھی ہے، بالکل ٹھیک، اور ان کو کہا کہ جہاں انہیں کہا کہ اب آج کے بعد تمہارا دین تم پہ مکمل ہو گیا،
اور اب تمہارے لیے سدا کی یہ ہدایت ہے، اور فرمایا کہ یہ باتیں کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، پرفارمنسز ہیں، اس طرح کاروبار کرنے ہیں، ساتھ ایک سماج کی تشکیل کا ایک طریقہ کار بتایا۔ ٹھیک ہے، اب وہاں پہ نا ہر چیز مائنیوٹلی نہیں رکھی ہوئی، آپ کو ایک براڈر ویژن دے دیا گیا، ایک تھمب رول دیا، ٹھیک ہے، جس کو ہم سارے بھول گئے۔ بالکل ٹھیک، اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد عربی کو عجمی پہ، بالکل ٹھیک ہے، کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے، بالکل ماں سوائے اس کے عقیدے کے، ماں سوائے اس کے کردار تقوی کے، بالکل ٹھیک، تقوی کے۔ بالکل ٹھیک، سو گزارش، تقوی صرف میرا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، پوری زندگی ہے، درست۔ سو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں تو آج یورپ کے اندر وہ ممالک جہاں علم ہے یہ ہماری میراث ہے، جہاں جانوروں سے پیار کرنے کا بھی حکم ہے یہ ہماری میراث ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، جہاں آپ کو آسمان جا کے چھونے کی ہدایت ہے وہ ہماری میراث ہے، چیز ہماری، بھول ہم گئے ہیں۔ ایسے ہی، اور دوسرا ایک اور بڑا کام ہے، ہم نے یہ چودھری، یہ راجہ، یہ ملک، یہ برادریاں، یہ قبیلے، ہم نے یہ ختم کرنے تھے، ہم نے ان کو بنا ہم نے دیا، گورے اور کالے کی تمیز ختم کرنی بہت اچھی تھی، بات، ہم نے عقیدے کی بنیاد پہ معاشرہ کاسٹ اینڈ تشکیل دینا کریڈ کا تھا۔ جو ہم نے نظام پیدا کر دیا، وہ ہم ختم، نے آج ہم ذات پات کی اس تفریق میں دوبارہ دھنسے ہوئے ہیں، بالکل صحیح ہے، جو بیسیکلی ہمارے بنیادی شاعر اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ 100%، بالکل ہم صحیح اس طرف کبھی بات نہیں کرتے۔ میرا تو یہ یقین ہے کہ ایک بندہ جو ذات، برادری اور قبیلے پہ یقین رکھتا ہے، جو مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، میرا یہ یقین ہے، میں اگر اس کو یہ کہوں کہ وہ مجھے فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، لیکن میری دانست میں وہ بنیادی طور پہ اسلام کی فنڈامنٹل سے لڑ رہا ہے، اس کے تصادم میں کھڑا ہے، اس لیے کہ عبادات کے بعد جو دنیا تشکیل دینے کا طریقہ تھا وہ بتا دیا، اور اگر ہم دنیا بنانے کے اس بنیادی تشکیلی طریقہ کار کے خلاف ہیں، ہم انسانوں کے اندر گھٹیا اور اعلیٰ انسان کے طور پہ بیٹھتے ہیں، ہم گجر ہیں، ہم ملک ہیں، ہم راجے ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم کمی ہیں، what is this؟ اور آج یورپ نے یہ ختم کر دیا، ان کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے، ان کے ہاں بھی ایسے ہی تھا، انہوں نے اپنے اندر وہ رائج مروج کر لیا ایک جمہوریت کا نظام، شورائیت جو ہمارا عقیدہ تھا وہاں تو نہیں تھا، انہوں نے اپنے اندر رائج کر لیا کہ ہم نے کسی کو بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، ہاں کون بہتر انسان ہے، کس کا میرٹ بہتر ہے، کس کا کردار بہتر ہے، یہ ان کے نئی شناختیں ہیں۔ جب تک ہم اپنی ان پرانی عذابوں سے، ان شناختوں سے جان نہیں چھڑاتے، ہم لوگوں کو گالیاں دے کے مسئلے کا حل نہیں۔ اور اس میں قاری صاحب میں آپ سے ایک بات عرض کروں، دیکھیں بنیادی تو میں بس ایک وقفے سے لوٹ کے پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اور فرار مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ میری نظر میں، بس ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ میری نظر میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، ہم اس سے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا ان دیٹ سینس جھوٹ ہے، ہم نے اس میں اکڑ کے جینا ہے۔ اکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اکڑ کے دکھاؤں، اکڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں دیگر ادیان کے ماننے والے لوگوں کو، وہ لوگ جو دین نہیں چلاتے، اس میں تو گفتگو کرتے ہیں نا، مجھے میری بات لمبی ہو گئی، میری دانست میں اگر آپ مجھے پوچھیں تو اعلیٰ ترین مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم آج کی اقوام عالم کو ایک معاشرہ، ایک ملک ایسا بنائیں جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے مطابق، آپ کے اقوال کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، وہ ملک جو انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہو، جہاں جانوروں کے لیے بھی خیر ہو، جہاں کاروبار کا نظام خیر سودی ہو، جہاں بہترین نظام، وہ معاشرہ تشکیل کر کے لوگوں دنیا کو کہیں کہ یہ ہے وہ حسن ایگزیکٹلی دیکھیں میں عرض کروں، مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے، لیکن وہی جملہ چونکہ ظاہر ہے آپ کی گفتگو تھی کہ میں نے جو بات کی نا ابتدا میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام دنیا میں رہے، دنیا سرکار علیہ السلام میں نہیں رہی، خلفائے راشدین دنیا میں رہے، دنیا ان میں نہیں رہی، اہل بیت اطہار دنیا میں رہے، دنیا ان میں نہیں رہی، اور اولیاء کرام دنیا میں رہے، دنیا ان میں نہیں رہی۔ اچھا مجھے وقفے کا موقع دیں، پھر آگے مفتی صاحب، میں چھوٹی سی آپ کی بیت گزارش کروں، اس کو بھی ذرا غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری، پوری، آپ نے شادیاں کی، آپ نے کاروبار کیا، آپ نے ایک انسان جنگیں لڑی، آپ نے ایک لیڈر کے طور پہ معاشرے کو آگے بڑھ کے بڑھایا، ایک امام کے طور پہ نمازیں پڑھائی، آپ نے پورے ایک انسان کے تقاضے پورے کیے ہیں، اور بالکل یہ نہیں ہے انسانوں کی طرح رہے، بالکل اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین ایک وقفے پہ جا رہے ہیں اور بس انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں تو مفتی صاحب سے بھی گفتگو ہوگی، اور قاہرہ صاحب ظاہر ہے اب قاہرہ صاحب کو کون روک سکتا ہے، کسی کی طاقت ہے تو جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔
کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا موقع ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو قمر الزمان قاہرہ صاحب فرما رہے تھے. مزہ آتا ہے ناظرین جب مختلف اوپینینز آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم فائنلی مفتی صاحب سے اپروچ کرتے ہیں کہ صاحب اب آپ بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سامان 100 برس کی والی بات ہے. اب اس میں ظاہر میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہم اس مقصد سے اگر ڈیویٹ کر جائیں اور صرف دنیا ہی کمانے میں لگ جائیں اور آخرت کو بھول جائیں تو پھر تو مقصد تباہ ہو گیا. کیا فرماتے ہیں؟ کتاب رشد و ہدایت قرآن مجید نے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کی. بنیادی طور پر جو مسلمانوں کا جن چیزوں پر ایمان ہے ان میں سے ایک اس دنیا سے ایک دن مر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ یقین ہے کہ جو ہم نے یہاں نیک عمل کیا ہے ایک ایک عمل کا ہمیں ثواب ملے گا اور جو رتی کے برابر بھی اگر ہم نے برائی کی ہے تو اس کی ہمیں بڑی سخت جزا ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اچھا يَرَهُ. اس کے پیچھے اسلامک فلسفی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا کا جو یقین ہے یہ بندے کو ایک لگام ڈال کے رکھتا ہے. واہ. اس کو اپنی لیمٹس میں محدود رکھتا ہے. اس لیے اسلام نے قرآن مجید نے جگہ جگہ بتایا کہ تم نے مر کر حاضر ہونا ہے, آخرت کا میدان ہوگا. بلکہ اس کتاب کے پہلے صفحے پر سب سے پہلی صورت میں ہی مالک یوم الدین فرما کر دراصل یہی کنسپٹ تازہ رکھا گیا. اور پھر سورہ ملک ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو قاہرہ صاحب نے بار بار کہا نا, امتحان گاہ ہے یہ دنیا. یہ بات قاہرہ صاحب کی 100% درست ہے. یہ دنیا ایک حقیقت ہے, ہم اسے چشم پوشی نہیں کر سکتے. ہم اگر صرف یہی سوچتے رہیں کہ ہم نے مر کے آگے جانا ہے تو ہم اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں, اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم کرنے میں, اسلامی سوسائٹی قائم کرنے میں اور ایک بہترین انسان بنانے میں جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ ساری فراموش کر دیں گے. اس لیے ہم نے محنت بھی کرنی ہے, آگے بھی بڑھنا ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی اسلام نے ہمیں نیت اور ارادہ بتایا تمہارا کیا ہو. وہ کیا ہو, وہ اللہ رسول کا نظام قائم کرنا ہے. جیسے قاہرہ صاحب نے کہا اسلامی ریاست پاکستان بنا ہی کس لیے تھا؟ بالکل صحیح. ایک ایسا ملک بنایا جائے, قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا, جہاں ہم رسول اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا تجربہ کریں گے. بلکہ کسی نے آپ سے سوال کیا نا کہ اس کا آئین کیا ہو تو فرمایا میں کیا بتاؤں, 1350 برس پہلے جو قرآن میں بتا دیا. میں وہ آیت کوٹ کر دوں. اللہ تعالیٰ میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کی تخلیق اس لیے کی, یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ اس امتحان گاہ میں دیکھا جائے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون اچھا عمل نہیں کرتا. بیسیکلی یہ جو دنیا میں ہماری زندگی ہے یہ امتحان گاہ ہے. جتنا ہم یہاں پر پیریڈ موجود ہیں یہ امتحان کا وقت ہے اور امتحان لینے والا علیم اور خبیر ہے. تو اگر یہی چیز ہم اپنے ذہن میں اور اپنے پیش نظر رکھیں تو شاید ہم گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈریں جیسے ہم اجتماع میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو محدود کر کے رہتے ہیں کہ یہ میری برائی سے واقف ہے. بالکل ٹھیک. شیر بھائی آپ موجود ہیں ماشاءاللہ. پہلے تو یہ کہ جو رونقیں آپ بکھیرتے ہیں ماشاءاللہ سحری میں, کیسا تجربہ یہ بتائیے, کیا مزہ آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے؟ جی ایک تو 92 نیوز کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ایسا پروگرام جب, کیونکہ میں نے پبلک میں ہم نے جانا ہوتا ہے تو وہ جو رسپانس ہوتا ہے, جو فیڈ بیک ہوتی ہے, جو آپ کو واٹس ایپ آتے ہیں, اس سے پھر دل خوش ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں پہ جو ٹاپک ہوتا ہے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر قرآن پاک, پھر اس کے بعد انبیاء کا, پھر اس کے بعد اولیاء کا, صحابہ کرام کا. تو جو جن کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جب بچپن پہ ہماری والدہ کہانی سنایا کرتے تو بندہ کیسا وہ محسوس کرتا تھا بچہ ہو کے کہ یہ سچ ہوگا, یہ سارا کچھ ہوتا ہوگا. تو اسی طرح جب آپ بیان کرتے ہیں ساری چیزیں اس سے ایک تو نالج آتا ہے, سننے والے محسوس ہو رہے تھے کہ اس زمانے میں کیا کیا تھا, کس طرح کا رہن سہن تھا. تو جنید بھائی اللہ پاک نے آپ پہ بڑا کرم کیا, لوگ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. جب میں کہ زیادہ کہتے ہیں جنید بھائی نے بڑا اچھا پروگرام. آپ کا پیار ہے نہیں, آپ کی محبت. میں قطع کلام کی معذرت, مجھے ذرا ایک وقفے پہ جانا ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جلسے میں نے بلا وجہ بم پھاڑ دیا ہے. سو ناظرین جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں. مہوش کہاں تک پہنچی آپ ہی بتائیے. جی ہماری افطاری بالکل تیار ہے, بادامی چکن بھی بالکل ریڈی ہے, کسٹرڈ ٹرائفل بھی ریڈی ہے, ساتھ میں میں نے سبروسو کے چکن پکوڑے بنائے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں نے کوکا کولا بھی سرو کی ہے, اور ہمارا چاکلیٹ شیک بھی تیار ہے. یہ بتائیے اب اس کے اور افطار کے درمیان وقت کتنا ہے؟ وقت کتنا ہے؟ میرا خیال ہے اب 10-12 منٹ ہی رہ گئے, زیادہ وقت نہیں ہے. لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ قاہرہ صاحب ماشاءاللہ کھانے کے شوقین ہیں. خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. اچھی بات یہ کہ یہ کھانا کھانے کے شوقین ہیں, ورنہ جس مقام پہ یہ ہیں اس مقام پہ اور بہت لوگ ہیں جو ملک کھانے کے شوقین ہیں, اور وہ ظاہر قابل قبول نہیں ہوتے. ویسے ایک بات بتائیے قاہرہ صاحب, ایک بات ہے, ویسے میں اس ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ جو ظاہر ہے جس طرح سے بات ابھی کر رہے تھے کہ جو طاقت کے حصول کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں, وہی بات ہے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے طاقت ہائے کرسی, اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا, موت کا خوف نہیں ہوتا, بس طاقت آنی چاہیے, مال آنا چاہیے. یہ بڑے سینسٹیو موضوعات, لیکن میں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کہ قاہرہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں, مجھے پتا کہ آپ سچ بولنے والے آدمی ہیں. میں جو میرے دل میں آج میں بولتا رہتا ہوں. ہاں بتائیے. گزارش یہ ہے کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ مجھے دکھایا تھا نا, میرے لیے چھوڑا تھا, مجھے ہدایت فرمائی تھی, مجھ سے مراد پوری دنیا کو ہے یقیناً, میں وہ فراموش کر بیٹھا ہوں, بھلا بیٹھا ہوں, اس کی طرف چل نہیں رہا. آج جس معاملے میں الجھا اور پھنسا بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ میں حصول دنیا صرف اس کے چکر میں ہوں, اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مخلوق کہیں اور سے آ جائے گی, اچانک لوگ اچھے ہو جائیں گے, اچانک ان کو ہدایت مل جائے گی. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ سے ڈائریکٹ ہدایت ملتی تھی, ڈائریکٹ آپ کی ذات بابرکات موجود تھی دنیا کے ان کے اندر, آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے فوراً بعد بہت سارے لوگ بھٹک گئے تھے. بالکل ایسا. لیکن نہیں, ایک میرا سوال وہیں کھڑا ہے, سوال اور کرنے سوال وہیں کھڑا ہے, میں اور کرنے لگا. جی کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابتدائی ریاست کی, ایک ابتدائی معاشرے کے, اسلامی معاشرے کی تشکیل شروع کی. ٹھیک ہے. ابھی وہ کنسولیڈیٹ ہونا تھا, اس کو کنسولیڈیٹ ہونے میں جو وقت لگنا تھا, اب وہ جو راستہ تھا جو میں نے پہلے بھی گزارش کی اپنے گفتگو میں کہ اس راستے کے مطابق ہمیں وہ معاشرہ تشکیل کر دینا ہے جس میں ہمارے لیے اسلامی شاعر کے مطابق, اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے. یہ تو آج اس کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے, آسان ہو جائے. مجھے ایک بات آپ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا, میں آپ کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہماری انسپریشن ہے. اصل بات چھوٹی سی گزارش, اور میں انسپریشن سے سننا وہ بات چاہتا ہوں جو بات کھل کے ہو. مجھے بتائیے کہ جو لوگ طاقت کے حصول کے لیے ہائے دنیا کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے؟ میرا اوپینین وہی ہے جو آپ کا ہے, صرف فرق یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس پہ میرا اور آپ کا شاید سوچ کا فرق ہو سکتا ہے, ورنہ میں بھی اس دنیا کی, میں بھی اپنے ملک کو دنیا کا بہترین معاشرہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میرے دل میں یہ خواہش ہے, شاید میں اس کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاؤں, اللہ کرے میں پوری کر کے جاؤں. میری خواہش ہے کہ ہم دنیا کو اپنے شاعر کے مطابق, اپنے عقیدے کے مطابق ایک ایسا معاشرہ تشکیل کر کے دکھائیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام. واہ واہ واہ, یہ اچھی بات. جو ہم پہ نفرت کی طرف دیکھتی ہے اور ہمیں تمثیل کے طور پہ لے. یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا جی, یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو جایا کرتے, وہ تو بینیفیشری ہیں. ان کو جو خوف روکتا ہے, جو چیز روکتی ہے, میں بھی وقفے میں بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ مجھے ابھی بھی
62 سال 60 سال کی عمر ہو گئی ہے, ماشاءاللہ. آج بھی میں نے اللہ سے ڈرنے والا بندہ مجھے چاہیے, میں ملنا اللہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اس لیے ہم بیٹھے ہیں اس شوق میں کہ یہ ہمارے حکمران, یہ ہمارے بیوروکریٹ, یہ ہمارے اساتذہ, یہ ہمارے علماء, یہ خود بخود درست ہو جائیں گے, اللہ ان کو ہدایت دے دے گا. آخری بات, اس کے بعد پھر ہم شیر میاں بھائی کی ان طرف کے چلتے پاس ہیں. جائیے. ایک سوال میں آپ سے اور کرنا رکھیے, جب تک ہم خود وہ رستہ اختیار نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, ایسا ہی جو آج یورپ نے, جو آج دنیا کے مہذب ممالک نے اپنایا ہے, ان کی اخلاقی برائیوں کو چھوڑیے, لیکن وہاں خلق دنیا جو اللہ کی مخلوق ہے وہ کھڑی ہے, وہ برائی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اب بہت مختصر ایک سوال اور بہت مختصر جواب اس پہ آپ فرمائیے گا. یہ بتائیے, ظاہر اللہ غری کی رحمت فرمائے آپ کے شہزادے کو, جس وقت ثانیہ ہوا اس وقت پہلی سوچ کیا ہے, یعنی یہ جو بے ثباتی ہے دنیا کی, اس نے کیا کچھ پیغام دیا؟ یہ میں نے اس کی جو دعائیہ تقریب تھی تیسرے دن, میں نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ پہلے میں سنتا تھا کہ لمحوں میں دنیا بدل جاتی, آئے ہائے ہائے, میں نے یہ دنیا بدلتے دیکھی ہے, لمحوں میں واقعی دنیا بدل جاتی ہے. ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا. اللہ, اس سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں, اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی انسان کے لیے؟ صحیح بات. لیکن یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی صبر بھی تھا کہ میں نے اپنے فیملی کو بھی بٹھا کے سب کو کہا, میں نے کہا اللہ کے انعام ہوتے ہیں اور اولاد اس میں سے بہت بڑا انعام ہے, آئے ہائے, لیکن یہ یاد رکھو کہ سارے انعام ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتے, اور آزمائش بھی ہو. کون سا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے عرصے کے لیے دیا یہ رب جانتا ہے. رب جانے. یہ یقین کر لو کہ یہ بچہ ہمارے لیے اتنے عرصے کا انعام تھا. ایسا ہی ہے. شیر میاداد صاحب موجود ہیں, جن سے کوئی کلام سنتے ہیں. شیر بھائی ویسے تو ظاہر ہے آپ سے گفتگو ہی نہیں ہو پائی اس طرح سے, نہیں ٹاپک بہت اچھا تھا, تو بلکہ آف دا ریکارڈ قاہرہ صاحب بڑا مطلب اوبلائج کر رہے تھے. شفقت ہے, میں سے یہ سمجھتا ہوں. تو صوفی کا یہ پیغام تھا کہ پلے رزق نہ بندے کدے, پنچھی تے درویش, جنہاں نو تقوی اللہ تے انہاں نو رزق ہمیش. سبحان. کیونکہ پنچھی بھی جو ہے اس کو بھی روزانہ ہی جانا ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں جوڑتا. درویشوں کا بھی یہی حال ہے. پھر علامہ صاحب کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم, باقی اپنی فطرت نور ہی ہے نا. سبحان اللہ. مفتی صاحب آئیے قصیدہ غوثیہ کی طرف ہمیں لے کے چلیں اور پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بالطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي
فيهم وطي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم مني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان یا شاہ جیلان القیس من دانا نفسا وعمل لما بعد الموت. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھ گیا اور موت بعد والی زندگی کے لیے اسی زندگی میں عمل کر لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار یا رزاق یا سلام یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا ذی الجلال والاکرام. پروردگار ہم سب کا ہمارے ناظرین کا آج کا روزہ قبول فرما. ہمارے ماں باپ ہمارے اعزا و اقربا رفتگان کی بخشش فرما. قبولیت کی گھڑیاں افطار کا وقت ہے. ہمارے محترم جناب قاہرہ صاحب کے صاحبزادہ صاحب مرحوم کے درجات بلند فرما. ان سے اور قاہرہ صاحب کی ساری فیملی سے اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے ناظرین میں اور ہم سب کی فیملیز میں جو بیمار ہیں افطار کی ان مقدس گھڑیوں میں مقبولیت کے طفیل سب کو شفا دے دے. ہمارے ملک کو کرائسس سے نکال دے. ہم سب کو ایسا انسان بنا جیسا تیرا حبیب چاہتے تھے. اے اللہ ہمیں بہترین اسلامی معاشرے کی تصویر ساری دنیا کو دکھانے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمارے وطن کو استحکام اور سلامتی دے دے. ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں اپنے شعبے میں اپنے شعبے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ خصوصی طور پر التجا ہے کرونا وائرس کی وبا پورے عالم انسانیت سے اور بالخصوص پاکستان سے اٹھا لے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا موقع ہے اور میرے ساتھ اس وقت دو شخصیات موجود. میرے بائیں جانب پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب. آپ دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. ایک تمثیل ناظرین میں ابتدا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آج ظاہر موضوع جو ہے وہ دنیا ہی کے حوالے سے کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. دنیا کی مثال ناظرین ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک جنگل میں چلتا چلا جا رہا ہو اور اچانک اسے یہ ادراک ہو کہ اس کے پیچھے شیر اس کا تعقب کر رہا ہے. میرے ساتھ رہیے گا ناظرین، بڑا لطف آئے گا آپ کو اس تمثیل میں انشاءاللہ. اسے محسوس ہو کہ جیسے شیر اس کا تعقب کر رہا ہے. اب ظاہر موت کا خوف ہے تو موت کے خوف سے یعنی شیر کے خوف سے وہ دوڑنا شروع کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. وہ دوڑتا جاتا ہے، ہانپتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سامنے جا کے ایک گڑھا نظر آتا ہے.
اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس گڑھے میں کود کر اپنی جان بچا لوں. جیسے ہی وہ گڑھے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی نگاہ ایک بہت بڑے اژدہے پر پڑتی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, پیچھے شیر ہے, سامنے اژدہا, اگر میں رکا تو شیر پھاڑ دے گا اور اگر میں کودا تو اژدہا مجھے دبوچ لے گا. اچانک اس کی نگاہ ایک درخت کی ٹہنی پر پڑتی ہے. وہ اپنا ہاتھ اس میں ڈال لیتا ہے اور اس پہ لٹک جاتا ہے. اچھا, جیسے ہی وہ درخت کی ٹہنی سے لٹکتا ہے تو اس کی نگاہ پھر درخت کی ٹہنی پہ پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ 2 سیاہ اور سفید چوہے ہیں جو مستقل اس ٹہنی کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ جڑ کھوکھلی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ٹوٹے گی, میں نیچے گروں گا, یا تو شیر مجھے پھاڑے گا اور یقیناً اژدہا مجھے دبوچ لے گا. اسی اثنا میں ناظرین درخت پر ایک شہد کا چھتا ہوتا ہے. اب اس کی نگاہ اس شہد کے چھتے کی طرف چلی جاتی ہے تو وہ شہد کے چھتے سے آہستہ آہستہ, یعنی جو شہد ہوتا ہے شیریں شہد, وہ پینا شروع کر دیتا ہے. وہ اتنی محویت میں مبتلا ہو جاتا ہے شہد میں, اس کے پینے میں, کہ اسے اس بات کا خیال بھی نہیں رہتا کہ نیچے شیر اس کو چیر پھاڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اژدہا اسے دبوچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور اس بات کا بھی خیال بھول جاتا ہے کہ ٹہنی جو ہے 2 سیاہ اور سفید چوہے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی یہ ٹوٹے گی اور میں گر جاؤں گا. یعنی وہ مستقل اس شہد کو پینے میں ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ناظرین, وہ ٹہنی آہستہ آہستہ کھوکھلی ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ ٹوٹتی ہے. وہ جیسے ٹوٹتی ہے شیر اسے پھاڑتا ہے اور اژدہا اسے دبوچ لیتا ہے. یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب اس تمثیل کا مقصد کیا سنانے کا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جنید بھائی سنا تو رہے ہیں, اس کے پیچھے راز کیا؟ راز یہ ہے صاحب, یہ جو دنیا ہے نا ناظرین, اس کی مثال بنیادی طور پر ایک جنگل کی سی ہے. اور یہ جو شیر ہے یہ موت کی صورت میں انسان کا مستقل تعاقب کر رہا ہے. اور وہ جو گڑھا اس کو نظر آیا تھا ایکچولی وہ گڑھا نہیں ہے بلکہ وہ قبر ہے جس میں انسان کو جانا ہے. اور اس میں جو اژدہا موجود تھا نا ناظرین, وہ اژدہا ایکچولی انسان کے اعمال ہیں, جو بدعمالیاں ہیں انسان کی, وہ اس کے منتظر ہیں کہ بس یہ آئے اور ہم اس کو دبوچ لیں. اور وہ جو درخت ہے بنیادی طور پر وہ اس کی عمر ہے. اور وہ جو 2 سیاہ اور سفید چوہے ہیں یہ ایکچولی دن اور رات ہیں جو مستقل تبدیل ہو رہے ہیں, مستقل وقت کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور وہ جو شہد ہے وہ کیا ہے صاحب؟ وہ ہے بنیادی طور پر انسان کی نفسانی خواہشات. پیسہ, ہائے مال, ہائے دولت, ہائے اسٹیٹس, ہائے طاقت, ہائے قوت. یہ جو ہائے ہے نا دنیا کی ناظرین, یہ اصل میں وہ شہد ہے جو انسان کو اس حد تک اپنے اندر محو کر لیتی ہے, اس حد تک اس کو جکڑ لیتی ہے, اس حد تک اس کو اپنے اندر غرق کر دیتی ہے کہ انسان کو یہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے ہے. پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ تو زندگی بہت ہے. پھر زندگی میں وہ کچھ کرتا ہے جس کو وہ نبھا نہیں پاتا, نہ اس کے مزے لے پاتا. پھر ایک وقت کیسا آتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گرتا ہے, اچانک گرتا ہے, موت کا شکار ہوتا ہے, قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور بدعمالیاں پھر اس کا انتظار کرتی ہیں. آج ناظرین آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمیں بتائیے صاحب کہ دنیا کو آپ بنیادی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے دنیا کے حوالے سے یہ بتائیے. کتنی مشکل زندگی ہے, کس قدر آسان ہے موت. واہ, گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت. آہا, کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت. واہ, دشت و در میں, شہر میں, گلشن میں, ویرانے میں موت. واہ, یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں. سبحان اللہ, سبحان. قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑا واضح اور نمایاں طور پر جو سوچ ہے, جو نظریہ ہے وہ پیش کیا ہے. سب سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح رہے. وہ شخص جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بسر کرے اس کی زندگی دنیا کے لیے نہیں ہوتی. واہ, وہ دنیا میں ہونے کے باوجود اس کی زندگی حیات آخرت میں شمار ہوتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. لہٰذا ہماری اس گفتگو سے وہ شخص مستثنا ہوگا جو شخص اللہ رسول کی فرما برداری, تابع داری میں, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے, ایک عام فرد سے لے کر حکمران طبقے تک, جہاں جہاں وہ کام کر رہا ہے, اگر اس سرکل میں کر رہا ہے جو اللہ رسول نے قائم کیا ہے تو اس کی یہ زندگی حیات آخرت میں ہے. واہ واہ واہ, اس کی زندگی جاویدانی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور بات بھی پہلے میں پیش کر دوں, جہاں کہیں ہم دنیا کی مذمت کرتے ہیں اس کا قطعی طور پر یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ محنت مزدوری کرنا,
دولت کمانا چھوڑ دیں، صحیح بات، یہ کمانا بہت بری چیز ہے، صحیح بات، ایسا بالکل کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام میں دونوں طرح کے کانسیپٹ تھے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے نفس کے میلان اور نفس کے غلبے سے دولت کمانے پر رسول اللہ کی بارگاہ میں رہنا اور فقر اور درویشی اختیار کرنا یہ زیادہ عزیز سمجھا۔ سبحان اللہ، جیسے حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ واہ واہ۔ کچھ صحابہ اکرام وہ تھے جن کا طبعی میلان یہ تھا کہ وہ دولت کماتے تھے اور کما کر اپنے نفس اور اپنے مال دونوں سمیت دین کی خدمت، مخلوق کی خدمت، بندگان خدا کو سہولیات فراہم کرتے تھے۔ واہ، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، جناب صدیق اکبر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، سبحان اللہ، حضرت طلحہ تھے، متعدد صحابہ اکرام۔ تو دولت کمانا بنفسی ہی برا نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمانے والے کی سوچ پر۔ اگر وہ دولت کما رہا ہے جائز ذرائع سے، ٹھیک ہے، اور اس کا مصرف بھی اور اس کا استعمال بھی جائز ہے، تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ واہ، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میری امت میں جو سب سے پہلے امیروں میں داخل ہوگا واہ، وہ اغنیائے امت میں سے عبد الرحمن بن عوف ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے اپنی دولت کا استعمال بہت اچھا کیا۔ واہ۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے آپ تیور بھانپ لیں گے قرآن کے تیور کیا ہیں دنیا کے بارے میں۔ فرمایا اعلموا، لوگو جان لو، کان کھول کے سن لو، خبردار ہو کے سن لو یہ بات، انما الحیات الدنیا لعب و لہب، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، آئے ہائے، کھیل کود ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو دنیا کے لیے ہی جیے، ہاں، یعنی اس کے نفسانی لیے کھیل خواہشات کا تماشا ہے۔ اسیر جو ہو جائے، ہے نا، جو اسیر ہو جائے خواہشات کا۔ لیکن جو اللہ رسول کے رضا کے لیے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ واہ واہ، واللہو، آگے فرمایا وزینہ، اور دنیا کی زندگی تو زینت ہے۔ جیسے یہ زینت اختیار کی جاتی ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، دیگر جو طریقوں سے زینت، یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں بات یہاں، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی زینت ہے، اور زینت کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، جیسے ہی آپ نے منہ دھویا زینت گئی، تو یہ تو زینت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ واہ، لیکن کس کے لیے؟ جو دنیا کے لیے ہی جیے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور دنیا کی زندگی آخر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر اور برتری کا اظہار کرنا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک دوسرے کے سامنے مال اور اولاد کی زیادتی پر فخر کرنا، ٹھیک ہے، زیادتی چاہنا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اور بڑھ گیا، میرے پاس بھی اور آ جائے، اس کے پاس ایک فیکٹری ہے، میرے پاس 2 ہوں، بس چاہت زیادہ، یعنی دنیا کی ترقی کی دوڑ میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ اچھا، اب اس ساری بات کو نا قرآن اب ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، جیسے بارش برسی اور زمین سے گرینری اگی، خوبصورت پیداوار ہوئی، فصل پک گئی، کسان کو بڑی اچھی لگی، اچانک کوئی آفت آئی، وہ ساری فصل تباہ ہو گئی، وہ زرد پہلے پڑی، پھر وہ بیکار ہو کے رہ گئی۔ فرمایا یہ مثال ہے اس شخص کے لیے جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے، اس طرح کہ اس نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ بہت کچھ اکٹھا کر لیا، امپائر بنائی، اپنی امپائر بنا لی، اچانک موت کی ہچکی آئی، سب ختم، وہ مر گیا، اور جو کمایا تھا اکٹھا کیا تھا سب اس کے لیے بیکار۔ اچھا، اتنی ریلیونٹ بات ہے، ایک جملہ پھر آپ بات آگے کیجئے، اتنی ریلیونٹ ہے کہ آج آپ دیکھیے یہ کورونا کے بعد کئی کیسز ایسے آئے، اربوں پتی لوگ تھے، اربوں پتی لوگ جو اپنی پلاننگز اور میٹنگز شیڈیول کر کے بیٹھے تھے، ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ ڈھیر ہو کے رہ گیا۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، ہائے ہائے ہائے، حالانکہ اس کا مال صرف 3 ہے،
جو اس نے کھایا اور اس سے لطف اندوز ہوا، جو اس نے پہنا اور جو اس نے اچھے کام کیے آخرت کے لیے، یہ اس کا مال ہے، باقی سب تو وارثوں کے لیے، وارثوں کا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، بہت اچھی تمہید آپ نے ماشاءاللہ فرمائی۔ جی پروفیسر دورانی صاحب، اب ذرا آپ بتائیے، یہ احادیث اس حوالے سے تو بڑا کیٹیگوریکل بتاتی ہیں، ہم کس دھندے میں الجھ گئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں تو میں نے ابھی ہم افطار سے پہلے بات کر رہے تھے، قائرہ صاحب موجود تھے، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا عمل تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہیں لیکن دنیا آپ میں نہیں ہے، اہل بیت کا عمل یہ ہے کہ آپ دنیا میں، دنیا آپ میں نہیں ہے، یہی صحابہ، یہ اولیاء کا طریق۔ جی بتائیے حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بنیادی طور پر انسان کی فکر کے اندر جو زندگی کا ایک کنسیپٹ ہے، ہمارے ہاں اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے۔ لوگوں نے اسی دنیا کی زندگی کو کل زندگی سمجھ لیا۔ جب اس کو کل زندگی سمجھا تو پھر یہاں کے عیش کو اور یہاں کی عشرت کو اور یہاں کے مقام کو اور عہدے کو پانے کے لیے اپنی ساری تگ و دو انہوں نے صرف کر دی۔ بالکل ایسے، اور اس کے لیے ہر اصول کو بھول گئے، ہر ضابطے کو بھول گئے، اخلاقی قدروں کو بھول گئے، اور دھن دھونس دھاندلی جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے طاقت، اقتدار اور عہدے کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حقیقت میں ہمارے جو تصور ہے قرآن نے جو دیا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ زندگی یہ زندگی نہیں ہے، اس سے پہلے زندگی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، یہ اس کا ایک دوسرا فیز ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ موت کو ہم نے چکھنا ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہے، اور پھر ہم نے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ جو بندہ زندگی کے تصور کو یوں سمجھ لیتا ہے، وہ غالباً علامہ نے فرمایا موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ جب تصورات میں زندگی کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ سرکار کی احادیث کی روشنی میں سرکار نے قولاً و فعلاً دونوں اعتبار سے، یہ نہیں کہ صرف تقریر فرمائی اور لوگوں کو صرف آخرت کی ترغیب دی اور زہد عن دنیا کی موٹیویشن دی اور اپنی زندگی میں نظر نہیں آئی۔ سرکار کی اپنی حیات طیبہ یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کئی ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھر سے دھواں نہیں اٹھا کرتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ، اور سرکار کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بادشاہ بنیں، دنیا کا اقتدار، دنیا کی دولت، اور پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ چلتے پھر جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ مگر سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، نہیں باری تعالیٰ، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں چند لقمے کھاؤں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، دوسرے دن میں فاقے سے رہوں، صبر کی کیفیت میں رہوں۔ یعنی نبی بادشاہ نہیں، نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فقر اختیاری کو سرکار نے اختیار کیا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر تشریف فرمائے، کیسے اور جب آقا وہاں سے اٹھے تو آپ کے کمر انور پر اور بازو پر ہم نے کھجور کے نشانات دیکھے، چٹائی کے کھجور کے نشانات دیکھے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر نہ بنا دیں؟ سرکار نے فرمایا اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا، اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا، میں تو اس دنیا کے اندر ایسے ہوں جیسے ایک درخت سایہ دار کے نیچے کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک چھوٹا سا بریک ٹائم ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ اگرچہ جنید بھائی یہ بات بتانا بھی ضروری ہے، یہ وقفہ اگرچہ مختصر ہے مگر اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ مختصر وقفہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بعد والی ساری زندگی کی اسی پر بیس کرتی ہے، دار و بدار اسی پر بیس کرتی ہے۔ واہ کیا اچھی بات ہے، وہ جو میں ناظرین ابتدا میں ٹرانزٹری پیریڈ کی بات کر رہا تھا نا، یہ ایکچولی وہی بات ہے، اور کتنی کمال مثال آپ نے دی۔ آپ سوچئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، چٹائی پہ لیٹے، چٹائی کے نشانات جسم پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زہرا قطار رونے لگے سرکار کو دیکھ کے، تو سرکار نے پوچھا روتے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف میں کیسر و کسرا کے محلات دیکھتا ہوں، ان کی بادشاہتیں دیکھتا ہوں، دوسری طرف میں چٹائی کے نشانات، تو جملہ کیا میرے سرکار نے فرمایا، عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور بڑا ہی حسین سا موضوع ہے آج، آپ نے جانا کہیں نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں صاحب ٹھیک ہے دنیا میں بھیجا گیا ہے نا، انجوائے کر لو صاحب، دیکھیں گے پھر معاذ اللہ آخرت میں جا کے کیا کرنا ہے، ابھی کم از کم دنیا ملی ہے تو بھرپور انجوائے، اور جس طرح سے انجوائے کرنے کا موقع ملے اس طرح سے انجوائے کر لو۔ بات یہ مفتی صاحب، یہ جو تصور ہے، اس تصور کے پیرلل ایک اور تصور ہے کہ فکر آخرت، تو یہ جو فکر آخرت ہے یہ ضروری کیوں ہے، یہ ذرا فرمائیے۔ یہ جو تصور آپ نے بیان کیا ہے یہ ہے ہی اس وجہ سے کہ فکر آخرت نہیں ہے۔ ہاں فکر آخرت ہوتی تو یہ تصور بھی نہ ہوتا۔ صحیح بات۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، یہ اپنی تمام تر نعمتوں اور عمر سمیت آخرت کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کی طرح بھی نہیں ہے، پانی کا بلبلا، پانی کا اس قطرے کی طرح بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بالآخر فانی ہے اور آخرت دائمی، ابدی اور باقی ہے۔ واہ، تو فانی کی باقی اور دائمی کے ساتھ نسبت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ واہ 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 واہ، تو محض یہ سمجھانے کے لیے۔ اب اس سے اگلی بات دیکھیں کہ جو عارضی مقام ہے پانی کے قطرے کی طرح، اس کے لیے تو ہماری تمام تر مشقتیں صرف ہیں، اور جو دائمی اور ابدی حیات ہے اس کے لیے یا تو بالکل نہیں ہے، اور اگر ہے تو جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک میں حدیث پاک سناؤں ناظرین کے لیے، بڑی اہم ہے اور یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہماری رسپانسبلٹی اور اس کے نتائج کی طرف ہمیں ابھی سے بتا کر موٹیویٹ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی جنت اور دوزخ کس کو ملے گی؟ جنت کسے ملے گی، دوزخ کسے ملے گی؟ سن لو، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت چھپی ہوئی ہے کانٹوں میں اور دوزخ چھپی ہوئی ہے لذتوں اور شہوتوں میں۔ واہ کیا اچھی بات بتائی ہے۔ واہ، جنت کے ارد گرد جو باڑ ہے نا، جو سرحد ہے، وہ ادھر ہے کانٹے، کانٹوں سے گزرنا پڑے گا تو جنت ملے گی، اور دوزخ کے ارد گرد جو باڑ ہے وہ ہے شہوات اور لذتیں، نفسانی خواہشات۔ جتنا ان کے قریب جاؤ گے، دوزخ کے قریب جاؤ گے۔ اس کو تھوڑا سا ایک اور جملے میں کہہ دوں، اطاعت میں اللہ رسول کی فرما برداری نفس پر ایک بوجھ ہے، ایک کانٹا ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ کانٹا نگل لیا نا، واہ، مثلا ایک دن کوشش کی، یار ارادہ کر لیا میں آج سے 5 نمازیں پوری پڑھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، ایک دن پڑھ لی، اگلے دن تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا، ایک چھوڑ دی، تیسرے دن دوسری نماز بھی چھوٹ گئی، 2-3 دن گزرے، 5 کی 5 چھوٹ گئی، شیطان نے کام کر دیا۔ اب دیکھیں یہ بوجھ بن گیا، مشکل ہو گیا۔ یہی آدمی 3 گھنٹے کا کرکٹ میچ بیٹھ کے دیکھ لے گا، یہی شخص 3 گھنٹے کی مووی بیٹھ کے دیکھ لے گا، یہی شخص رات بھر دوستوں کے ساتھ گپیں لگائے گا، کیونکہ وہاں لذتیں اور شہوتیں ہیں۔ بالکل، یہ شخص موبائل فون لے کے جھکا رہے گا، اپنا سر جھکا کے گھنٹوں صرف کر دے گا، اس کے نفس پر کچھ بوجھ نہیں ہوگا۔ اب اس تناظر میں حدیث کا ترجمہ سن لیں، حضور نے فرمایا ہے جنت اسے ملے جی جو کانٹے نگلے گا، حدیث کا مفہوم عرض کر، اور دوزخ اسے ملے گی جو شہوتوں میں اپنے آپ کو دھسا دے گا، لذتوں کا اسیر بن جائے گا، اپنی خواہش کا اسیر بنے گا، جدھر جو جی چاہا کر گزرے گا، یہ تفریق اور تمیز نہیں کرے گا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ملک کے معروف شناخواں جناب غلام صابر یوسفی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بے پناہ کرم، آپ کی دعائیں۔ آپ سے انشاءاللہ آخر میں کلام سنتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ پروفیسر درانی صاحب یہ بتائیے، دنیا میں رہتے ہوئے، اچھا اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم آخرت کی تیاری تو ٹھیک ہے جی ہم کر لیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا داری بھی نبھانی ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اولادیں ہیں، ماں باپ ہیں، کاروبار ہے، جابز ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ فارمولا کیسے ہو کہ مطلب دنیا میں رہنا بھی ہے، یعنی اسی طرح سے کہ کشتی سمندر کے اوپر آئے لیکن سمندر کا پانی کشتی میں نہ جائے، اب کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے یہ بتائیں۔ جنید صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمارے تمام زندگی کے جو اعمال ہیں اس کی بنیاد ہماری فکر اور سوچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔
اگر ہماری سوچ آخرت کو ترجیح دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لوگوں سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک انداز شکوہ میں کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی چیز۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ تصور سمجھانے کے لیے دنیا کے بارے میں کہا دنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے کتوں کی مانند ہے۔ اللہ 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 اللہ، جو چاہنے والے وہ لوگ جو حلال و حرام کا فرق مٹا بیٹھتے، جو حلال و حرام کا فرق مٹا دیں، بالکل ٹھیک، صحیح۔ اور پھر سرکار نے جنت کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا، قائل کیا کہ اس دنیا کے مقابلے میں جنت کو دیکھو، کہ جنت میں وہ جو گھوڑے کو مارنے والا ایک کانٹا، ایک وہ چھانٹا جو کوڑا سا ہوتا ہے، ڈنڈا لکڑی کا ہوتا ہے، فرمایا اتنی جگہ اگر جنت میں مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا و مافیہا کی دولت سے بہتر، ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ مفتی صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ مثالوں سے یہ بات سمجھائی کہ ہم دنیا کی طلب کے اندر تو اتنے دیوانے ہیں، ایک 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے زندگی ساری تج دیتے ہیں، ایک محلے کی کونسلری حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ ملے نہ ملے، ملے یا نہ ملے۔ اور ادھر وہ جنت جس میں سب سے آخری جنت جانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کے 5 گنا زیادہ جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اچھا، وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ مجھے ملی ہے، اسے بتایا جائے گا تجھے سب سے زیادہ یقین نہیں آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، اللہ فرمائے گا نہیں، ہم مذاق نہیں کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کے مقابلے میں 5 دنیاؤں جتنی جگہ آخری انسان کو مل رہی ہے، اور اس کے اندر صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا سے کہیں زیادہ عظیم۔ اللہ جب تک انسان کنسیپچولی ان چیزوں کو کلیئر نہیں ہو پائے گا تب تک وہ آخرت کی فکر کے لیے اپنے اعمال کو بالکل ٹھیک۔ آپ دونوں، اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ایک جملہ ناظرین کرام، میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں اور خاص طور پہ جو میگا سٹیز ہیں، جب وہاں میرا جانا ہوتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنلی ٹریول کرنا ہو یا ویسے، میں آپ کو سچ بتاؤں ایک بڑی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب میں بڑی بڑی بلڈنگز اور امپائرز دیکھتا ہوں نا ناظرین، اور جس وقت اس کے پاس سے گزرتا ہوں، تو سبحان اللہ کہنے کے بعد اگلا جو میرے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے، ایک دن تو ختم ہو جائے گی، ایک دن تو زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ ہے انسان کی حقیقت اور یہ ہے زندگی کی حقیقت کہ ایک دن یہ زندگی ریپ اپ ہوگی، اس کی کتاب بند کر دی جائے گی۔ جناب غلام صابر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ رات زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔